اگر آپ مسلمان ہو کر بھی معاشرے کے لیے اچھے نہیں ہیں تو پھر آپ نے اسلام سے کچھ نہیں سیکھا۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو، آمین۔ رویے کو تبدیل کر دینا بہترین معذرت ہے۔ باپ فکر اولاد میں خود کو نہیں سونے دیتا، باپ سر پر ہو تو بچوں کو نہیں رونے دیتا، بیچ کر اپنا لہو لا کے دوا دیتا ہے، ہار جاتا ہے وہ اولاد کو جتوا دیتا ہے۔ کبھی کبھی خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے، ورنہ اس زمانے کے لوگ برا بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کر دیتا ہے، کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو بھسم کر دیتا ہے۔ کچھ رشتے بس ایک ہی چیز مانگتے ہیں اور وہ ہے وقت۔ ماں باپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا، اولاد کا رویہ کمزور کر دیتا ہے۔ غرور اچھا نہیں، کسی بھی شے پہ یہاں جلتی لکڑی بھی کبھی پیر ہوا کرتی تھی۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ موت انسان کو مار دیتی ہے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ جب بول کر ہی احساس دلانا ہو تو گونگے بن جانا ہی بہتر ہے۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں اور ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی الگ ہے، سبق الگ ہے۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطائیں ہیں۔ بے شک محتاجی تکلیف دہ اور بہت بڑی رسوائی ہے۔ یا رب کریم، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ ہونے دینا، آمین۔ تمہارے پاس اگر تمہاری پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں تو موجود چیزوں کو ہی پسند کر لو۔ عقل مند بننا چھوڑ دو، بہت کچھ سیکھ پاؤ گے۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہوتا ہے، گرتا یہ باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ اے میرے رب، مجھے ہر اس چیز اور شخص سے دور رکھ جو مستقبل میں میرے لیے دکھ اور پریشانی کی وجہ بنے، آمین۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ جس کا رب اس کا سب۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہے جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ یا رب کریم، تیری رحمتوں پہ ہے مختصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ تو جانتا ہے میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں، میں جانتا ہوں تو میرے بنا بھی سب کچھ ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ آئینہ دیکھ کر تسلی ہوئی، ہم کو اس گھر میں جانتا ہے کوئی۔ جو اللہ سے معاملہ درست کر لیتا ہے، اللہ پاک لوگوں میں بھی اس کا معاملہ درست فرما دیتے ہیں۔ زندگی ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ رشتوں کی قدر کیجیے کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔
انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ صبر ایسی چابی ہے جو بہت سی مشکلات کے حل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا، غلطی سب کرتے ہیں۔ کوشش کرے غلطی کریں، غلطی سدھاریں اور آگے بڑھیں۔ ناکارہ ہونے سے ناکام ہونا بہتر ہے۔ اصل محبت تو صرف اسی کو کہتے ہیں جو ہمارے ماں باپ ہم سے کرتے ہیں۔ انسان کو عموماً خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ اے میرے اللہ، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے، آمین۔ دوسروں سے نہ لڑنے کے لیے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے، چونکہ لوگ اپنے آپ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے دوسروں سے ان کی لڑائی بھی ختم نہیں ہوتی۔ عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ زندگی میں سکون اپنی مرضی پوری کرنے سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی پوری کرنے سے آئے گا۔ زندگی میں اگر کوئی پوچھے کہ کیا کھویا اور کیا پایا تو بلا جھجک کہہ دینا کہ جو کھویا وہ میری نادانی اور جو پایا وہ میرے اللہ کی مہربانی ہے۔ بے شک پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی اور شکر گزاری عطا فرمائے، آمین۔ کچھ تصویروں میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، وقت وقت کی بات ہے۔ اپنے والدین کی قدر کریں، درگزر کیا کریں، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ حیرت اور تعجب کی بات ہے، ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں لیکن بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی کیوں نہیں مانتے؟ اگر میں آپ کو اندھیرے میں ساتھ نہیں پا سکتا تو مجھے روشنی میں آپ کی کیا ضرورت ہے؟ پیر کے کاٹنے والوں کو یہ معلوم تو تھا جسم جل جائیں گے جب سر پہ نہ سایہ ہوگا۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پہ شکوے کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔